عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر خالی قرآن آتا میرے محترم دوستو، کون سمجھ پاتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اتنا ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں دکھایا، اور اس نے جہاں واقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، میں نے اس نوجوان کو دکھایا، میں نے کہا ذرا واقیم الصلاۃ کا یہ لفظ دیکھو، اس کا ترجمہ دیکھو اور پھر تفسیر دیکھو۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے استغفر اللہ، یہ قرآن واقیم الصلاۃ کا تفسیر لکھ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں تو نہیں لکھ رہا ہوں نا، جس نے لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ واقیم الصلاۃ کی معنی ہے نماز قائم کرو۔ تم کلبوں میں جا کر اور جیم خانوں میں جا کر باڈی بلڈنگ سیکھو، چھلانگے لگاؤ، دوڑے لگاؤ، حتیٰ کہ بدبخت نے یہ بھی لکھا اگر تم سینما دیکھنے کے لیے بھی چلے گئے تو واقیم الصلاۃ کا ترجمہ یہی ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو اس قسم کی گمراہ تو ہمیں گمراہ کر چکے ہیں۔ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے ہدایت حاصل کیا۔ یہ بہاءاللہ، یہ فرقہ جو ہے بہاءاللہ کا، بہائی جس کو بولتے ہیں، جس کے اندر قریب ہی آپ کے پٹیل روڈ پر ایک مرکز بنا ہوا ہے ان کا، ایران میں تھے، ایران سے نکالے گئے۔ یہ بدبخت بھی اپنی ثبوت میں قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی بھی اپنی جھوٹی نبوت کے ثبوت میں قرآن پیش کرتے ہیں۔ غلام پرویزی بھی اپنے ثبوت میں حقانیت کے لیے قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ سب قرآن کو پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اور کتاب پیش کرتے یا کسی اور کتاب سے رمانی، لیکن چونکہ وہ عربی زبان میں ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے، یہ بدبخت اپنی مرضی کا تفسیر کر کے۔ اب دیکھیے نا، بالکل پہلے صفحہ قرآن کا الف لام میم صحیح ہے، اس کی کیا معنی؟ اللہ اس کے معنی کو بخوب جانتا ہے۔ الف لام، قرآن مجید کی کتنی قسم کی آیتیں ہیں بات نکل جاتی ہے، بہرحال ایک ضروری بات آ گئی تو کہہ دوں، قرآن مجید کی کتنی قسم کی آیات ہیں؟ 3 قسم کی آیتیں ہیں۔ پہلے نمبر ہے آیات محکمات، دوسرا ہے آیات متشابہات، اور تیسرا ہے آیات مقطعات۔ یہ 3 قسم کی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ ان سب پر ہم سب کو ایمان لانا ضروری ہے، خواہ کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حروف مقطعات کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں جا پوری ایک آیت کی شکل میں الف لام میم، الف لام میم صاد، ہا میم، طا سین، کاف ہا یا عین صاد، یا سین طا ہا، یہ اس قسم کے جو ٹکڑوں میں پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتے، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لم اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، میں یہ نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا ایک الف لام میم کے پڑھنے پر اللہ 30 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ گویا ہماری نیکیوں کو بڑھانے کے لیے یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جب نہیں بتایا ایک چیز قرآن میں راز رکھا تو راز ہی رہنے دو۔ یا ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی خفیہ کوڈ ہو، کوئی خفیہ کوڈ ہو، ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا گیا،
کہ تم بس پڑھو نیکی حاصل کرو اور ایمان لاؤ، اللہ کے سامنے اپنے ان حروف پر اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ تو ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اس کے معنی کی تلاش میں رہتے ہیں یا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ہم ایک چیز کی تلاش میں نہیں جاتے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی وہاں ہم بھی خاموشی اختیار کریں، جیسے الف لام میم کے معنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ جلالین شریف ہمارے